برداشت کرنا. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. یہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ. تمہیں کہاں کہاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم تمہیں لازمت آزمائیں گے کچھ دے کر, خوف, بھوک اور مالوں, جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. تھریٹس بھی آئیں گے اور بالفعل نقصان بھی ہوگا. اور یہ کئی طرح سے ہوتا ہے. کبھی ایمان لانے پر ہوتا ہے, کبھی ایمان پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا, صحابہ کرام نے حضور کو جوائن کیا, تو ان پر جو امتحان آیا وہ ایمان پر استقامت کا امتحان تھا. ڈٹے رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑے, کہیں کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. پریشر کیا تھا, الگ ہو جاؤ اس سے, نہیں, یہ اللہ کے رسول ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. اسی پر مارے پڑی اور انہوں نے جھیلی اور برداشت. پھر جب اللہ کا دین غالب ہو گیا, پھر بھی یہ امتحان جاری رہے گا, لیکن اب امتحان کیسے آئے گا؟ دین پر عمل کرنے پہ آئے گا. دین کے کسی بھی حکم پر جب آپ عمل کرنا چاہیں گے تو تھریٹ آئے گا. دین کا حکم ہے سود چھوڑ دو, تھریٹ آئے گا. دین کا حکم ہے بدجانتی چھوڑ دو, خیال آئے گا تو سارے دوسرے جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں وہ تو سارے 2 نمبریاں کر رہے ہیں, تو پھر تو مطلب ہے کہ میرے پاس تو بھاگ نہیں آئے گا. لیکن اللہ کا حکم ہے, I got to leave it. خواہ بھوک آئے, خواہ تنگی آئے, خواہ تھریٹ آئے, خواہ نقصان ہو, کرنا ہے. تو اللہ کے راستے میں چلنے پر مصائب آئیں گے, تکالیف آئیں گی, مشکلات آئیں گی, دھمکیاں آئیں گی, سب کچھ جھیلنا اور برداشت کرنا پڑے گا. وبشر الصابرین, خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی وہ پکار اٹھے, بے شک ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم. اور ہم یہاں یہ بات نوٹ کر دیجیے کہ یہ کلمہ انا للہ وانا الیہ راجعون یہ صرف کسی کے مرنے کے لیے نہیں, ان پر جب کوئی مصیبت آئی, جب کوئی نقصان ہوا تو انہیں کہا کہ کہیں نہیں گیا. یعنی اصل میں جو اس کا اصل سینس ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو انسان اس نقصان کو منسوب کرتا ہے ذرائع کی طرف, اسباب کی طرف اور اشخاص کی طرف. اور جب انسان اسباب اور ذرائع اور اشخاص کی طرف کسی نقصان کو منسوب کرتا ہے تو اسے سوائے پریشانی, رونے دھونے اور اف اور بٹ کے اسے کچھ نہیں ملتا. کاش ایسا نہ ہو, کاش وہ یہ نہ کرتا, کاش ایسا ہو جاتا, یہ اس نے کیا ہے, یہ سارا قصور اس کا ہے, اس نے بڑی زیادتی کی. لیکن ان سب کے مقابلے میں اگر یہ کہا جائے کیسے ہوا, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے دیا. یعنی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو وہ بیٹھ کے پڑتا رہے, اف بٹ لگاتا رہے, کاش کہ میں اسے موٹر سائیکل لے کے جا دیتا, کاش آج وہ بیمار ہو گیا ہوتا تو کالج گیا ہی نہ ہوتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا, کاش کہ ایسا ہو جاتا. لیکن اللہ نے دیا تھا, اللہ نے دیا. اگر نہ دیتا تو اب شکر ادا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے 20 سال تک اس کی خوشیاں ہمیں دکھائیں, اس کی پیدائش پر ہم نے خوشی منائی, اس کے ختنے پر ہم نے خوشی منائی, اس کے عقیقے پر ہم نے خوشی منائی, اس کے اسکول جانے پر ہمیں راحت ملی, اسکول سے واپس آنے پر ہمیں راحت ملی. اس نے ہر سال امتحان میں کامیابی حاصل کری تو ہمیں خوشی ملی. اس پر اللہ کا شکر, یا اللہ تیرا شکر ہے. ایسے بھی ہیں جنہیں تمہیں اولاد کی نعمت سے بالکل محروم رکھا ہے, انہیں
یہ 15 سال 20 سال بھی خوشی نصیب نہیں ہوتی، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ 20 سال تک تو خوشی نصیب فرمائی۔ تو انا للہ، ہم اللہ کے ہیں بھائی، ایکسیڈنٹ کوئی چیز مجھے نہیں ملی تھی، اللہ نے دی تھی، اور جس نے دی تھی اس نے واپس دے لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے۔ اولئک هم المهتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، اور جو کوئی حج یا عمرہ کرے، خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا بھی طواف کرے، یعنی ان کے درمیان صحیح ہے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے کھلی کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذين تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور پھر صاف صاف بیان کریں، یعنی جو حق وہ چھپاتے رہے ہیں اس حق کو باشگاف انداز میں بیان کریں کہ نہیں واقعی قرآن و انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، تب جا کر ان کی توبہ ہے، ورنہ ویسے وہ توبہ کرتا رہے لیکن حق کو چھپانا رہے تو پھر توبہ قبول نہیں۔ فاولئک اتوب علیہم، بس یہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک وہ لوگ جو مرے اس حال میں، بے شک وہ کافر کے جو مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی کوئی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے، اور ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں چلتی ہیں انسانوں کے نفع کا سامان لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھر اس نے جو ہر قسم کے جانور اس میں پھیلائے ہیں، وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں انسان کی خدمت کے لیے آسمان اور زمین میں، لا آیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں۔ قرآن مجید میں یہ نشانیاں جو ہے جا بجا بیان ہوئی ہیں، لیکن اتنی ساری نشانیاں یکجا کر کے ایک ہی آیت کے اندر، وہ آپ کو صرف اسی ایک آیت میں ملے گی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، یعنی بہت سی نشانیوں کو جمع کر دیا، ورنہ یہ نشانیاں زیادہ آپ کو ملے گی سورہ رحمان میں ملے گی، سورہ واقعہ میں ملے گی، سورہ انعام میں ملے گی، سورہ نحل میں ملے گی، سورہ روم میں ملے گی زیادہ تفصیل کے ساتھ، لیکن ایک ہی آیت کے اندر اتنی ساری نشانیوں کا اجتماع جو ہے وہ آپ کو اسی مقام پر ملے گا۔